ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شروع ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے پڑھا ہے اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، کہ 3 دن تک آپ بات چیت نہیں کر سکیں گے لوگوں سے۔ اور 16ویں پارے میں سورہ مریم میں ہم پڑھیں گے ثلاث لیال سویہ، 3 راتوں تک آپ لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکیں گے۔ تو ان دونوں جملوں کو ملایا جائے تو پورا ترجمہ یوں بنتا ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں آپ لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکیں گے۔ جی آگے دیکھتے ہیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ وَإِذْ اور جب، یعنی وہ وقت بھی یاد کریں اور وہ تذکرہ بھی سنیں۔ اذ جب، قالت کہا، الملائکۃ فرشتوں نے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ اور جب فرشتوں نے کہا، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے، اصطفا کی آپ کو منتخب فرما لیا ہے۔ اصطفا کی اللہ تعالی نے آپ کو منتخب فرما لیا ہے۔ اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بڑے مقصد کے لیے آپ کا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو چن لیا گیا ہے کسی بڑے کام کے لیے اور کسی بڑے مقصد کے لیے۔ اصطفا کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، منتخب فرما لیا ہے۔ وطہرک کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت پاکیزگی عطا فرمائی ہے، پاکیزہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو۔ یہ جملہ خصوصاً اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آگے جو وقت آنے والا ہے، موقع آنے والا ہے، واقعہ رونما ہونے والا ہے، اس میں آپ کے کردار پر انگلی اٹھے گی۔ تو پہلے ہی سے فرشتے اعلان کر رہے ہیں کہ آپ کی پاکیزگی کا اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ وطہرک کی اور آپ کو پاکیزہ بنایا ہے۔ واصطفا کی اس ایک جملے میں، اصطفا کی کے اندر بھی اور طہرا کی اس ایک لفظ اور ایک جملے میں دنیا یہود کے لیے اور ان کے پروپیگنڈے کا پورا جواب ہے۔ دنیا یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر اور ان کی والدہ ماجدہ کے کردار پر بہت ہی نازیبا ترین الفاظ کہیں اور بہت ہی غلیظ ترین الزامات عائد کیے ہیں، اور اسی یہود کی پیروی کرتے ہوئے، یہود ملعون کی پیروی کرتے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی وہی الفاظ استعمال کیے ہیں جو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کے لیے کیے۔ اللہ پاک نے ایک لفظ کے اندر ان کی ساری غلط باتوں کا جواب دے دیا۔ ان اللہ اصطفا کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، وطہرا کی اور آپ کو پاکیزگی عطا فرمائی اور آپ کو پاکیزہ بنایا۔ واصطفا کی اور آپ کو چنا اللہ تعالیٰ نے، علی پر، نساء عورتیں، العالمین سارے جہان کی، اور سارے جہان کی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بزرگی عطا فرمائی، آپ کو برگزیدگی عطا فرمائی اور آپ کا انتخاب فرمایا۔ یا مریم اے مریم،
اقنتی فرما برداری اختیار کیجیے، لربکی اپنے رب کی فرما بردار رہیے، واسجدی اور اس کے حضور سجدہ ریز رہیے، وارکعی اور اس کے آگے جھکی رہیے، مع الراکعین جھکنے والوں کے ساتھ، اور جھکنے والوں کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکی رہیں۔ اس کا معنی رکوع بھی ہو سکتا ہے کہ رکوع کریں رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور اس کا عمومی معنی جھکی رہیں اللہ کے سامنے، اللہ کے احکامات کے سامنے، اوروں کے ساتھ، چونکہ جو کام ان سے لیا جا رہا ہے اس کے لیے اب ذہنی طور پر ان کو تیار کیا جا رہا ہے۔ فرشتوں کو عموماً انبیاء علیہم السلام کے پاس بھیجا جاتا ہے، عموماً اس طرح کا پیغام لے کر فرشتے عموماً انبیاء علیہم السلام کے پاس آتے ہیں، اور فرشتوں کا یہ جو پیغام ہوتا ہے یہ وحی کہلاتا ہے، اور یہ انبیاء علیہم السلام کے پاس آتے ہیں فرشتے۔ لیکن کبھی کبھی اللہ تعالی کوئی بہت بڑا مقصد ہو تو انبیاء علیہم السلام کے علاوہ بھی اللہ پاک فرشتوں کو کسی نہ کسی کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کے پاس، حضرت مریم کے پاس فرشتے بارہا آئے ہیں، حضرت مریم کے پاس فرشتے بارہا آئے ہیں۔ جب ابھی ہم پڑھیں گے یہاں پر تو یہاں پر بھی ہوگا، اور خاص طور پر ہم 16ویں پارے میں سورہ مریم میں پڑھیں گے، فرشتہ آ کر کہتا ہے ان کو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے اولاد کا فیصلہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے اولاد کا فیصلہ ہوا ہے۔ تو حیران ہو کر وہ کہتی ہیں کہ میں لم یمسسنی بشر، ارے مجھے تو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں ہے، کسی مرد نے مجھے چھوا بھی نہیں ہے، مس بھی نہیں کیا ہے، تو انا یکون لی ولد، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر اس کے بعد ایک اور موقع پر جب اولاد ہو چکی ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں تسلی کے لیے، اطمینان کے لیے۔ تو کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ بھی کسی بہت بڑے کام، کسی بہت بڑی غرض اور کسی بہت بڑے مقصد کے لیے کسی اور کے پاس بھی فرشتوں کو بھیج دیا جاتا ہے۔ اب یہاں صراحتاً یہ الفاظ ہیں کہ فرشتوں نے آ کر یہ ساری بات چیت کی ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے یہ بات کر رہے ہیں۔ جی، وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور آپ کو تمام جہان کی عورتوں پر اللہ نے منتخب فرمایا۔ یا مریم، اے مریم، اقنتی فرما برداری اختیار کیجئے، لربکی اپنے رب کی، واسجدی اور اس کے سامنے سجدہ ریز رہیے، وارکعوا مع الراکعین اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکی رہیے آپ بھی۔ اب یہاں تک جو بات تھی فرشتوں کی یہ تو تھی حضرت مریم کے ساتھ۔ اب اگلا یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے درمیان میں، ذالک من انباء الغیب، اب یہاں گفتگو کا رخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مڑ گیا ہے۔ ذالک یہ، من سے انباء واقعات، الغیب غیب، ذالک من انباء الغیب یہ واقعہ بھی غیب کے واقعات میں سے ہے، اور یہ خبریں بھی غیب کی خبروں میں سے ہیں، نوحیہ جو ہم بھیج رہے ہیں، وحی کر رہے ہیں، الیک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، بھیج رہے ہیں۔ وما اور نہیں، کنتا آپ تھے، وما کنتا اور آپ نہیں تھے، لدیہم ان کے پاس، وما کنت لدیہم اور آپ ان کے پاس نہیں تھے، اس جب یلقونا وہ لوگ پھینک رہے تھے، ڈال رہے تھے، پھینک رہے تھے، اقلامہم، اقلام قلم کی جمع ہے، اپنی اپنی قلمیں جب وہ پھینک رہے تھے،
ایہم کہ کون ان میں سے یکفلو پرورش کرے گا مریم کی. وما کنت لدیہم اور آپ ان کے پاس نہیں تھے اذ یلقون اقلامہم جب وہ اپنی قلمیں پھینک رہے تھے کہ ایہم یکفل مریم کہ مریم کی کفالت اور مریم کی سرپرستی کون کرے گا. حضرت مریم کے والد حضرت عمران انتقال فرما چکے تھے. ان کی پرورش کون کرے گا؟ اس کے لیے اس وقت کا ایک مروجہ طریقہ تھا. وہ یہ تھا کہ پانی کے اندر قلم پھینکا جاتا تھا اور کچھ اس قسم کی ترتیب ہوتی تھی کہ جس کا قلم پانی کے الٹ سمت میں چلنا شروع ہو جاتا تھا یا پانی کے بہاؤ میں نہیں بہتا تھا، قرا اس کے نام نکلتا تھا. یہ اس وقت کے قرا اندازی کا ایک طریقہ تھا. تو جب قلم پھینکے گئے تو وہ قرا حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا. یہاں اس چیز کا ذکر ہے کہ آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ لوگ قلم اپنے دریاؤں میں ڈال رہے تھے، پانی میں پھینک رہے تھے کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے گا. سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جب آپ وہاں نہیں تھے تو پھر آپ کو کیسے پتا؟ تو اس کا جواب پہلے اللہ نے دیا کہ نوحیہ الیک، یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ وہاں موجود نہیں تھے. وما کنتا اور نہیں تھے آپ لدیہم ان کے پاس موجود. وما کنت لدیہم اور آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے اذ جب یختصمون، یہ خصومت سے ہے، لفظی معنی تو جھگڑنے کا ہوتا ہے لیکن یہاں اس سے مراد بحث. جب وہ اس معاملے میں بحث کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے حضرت مریم کی کفالت کے حوالے سے، تو اس وقت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس نہیں تھے. آپ کو یہ خبر ہم دے رہے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اس قالت الملائکہ، لیجئے وہ درمیان کا ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو بھی ثابت کرنا تھا کہ آپ کے پاس جو یہ واقعات آ رہے ہیں کوئی کہانت نہیں ہے، کوئی خدا نخواستہ کوئی جادو نہیں ہے، کوئی خدا نخواستہ جیسے بعض جگہ پر ان لوگوں نے کہا بھی تھا کفار نے، کوئی شیطان کی آمد علیہ باللہ، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سب کچھ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. قرآن کریم میں اکثر پرانے جو واقعات ہیں جب وہ واقعات بیان ہوتے ہیں تو اس طرح کی آیت ضرور آتی ہے. اچھا جی آپ کو کس نے بتایا؟ کسی پرانی کتابوں کے پڑھنے والے نے کسی نے بتایا؟ اور خدا نخواستہ کوئی کہانت ہے یا علیہ باللہ ثم علیہ باللہ کہ کوئی شیطان یہ لفظ کہتے تھے، یہ لفظ کہتے تھے. وما تنزلت به الشیاطین، ہم یہ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز 19ویں پارے میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علیہ باللہ ثم علیہ باللہ شیاطین کا آنا نہیں ہے، نہیں اترتے آپ کے پاس شیاطین. تو پھر کون بتا رہا ہے؟ یہ اکثر واقعات جب اس طرح کے بیان ہوتے ہیں پرانے زمانے کے، پچھلی اقوام کے، وہاں اس طرح کا مضمون ضرور آتا ہے کہ یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. ہم سورہ یوسف میں بھی پڑھیں گے، سورہ یوسف کے اندر بھی وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ بھائی آپس میں جمع ہو کر میٹنگ کر رہے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سازش تیار کر رہے تھے. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کے پاس نہیں تھے، یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تو یہ مختلف جگہوں پر جہاں بھی اس طرح کے واقعات آئیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو ثابت کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اس طرح کی جو بھی خبریں آئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں. اس جب قالت کہنے لگے الملائکہ فرشتے، جب فرشتے کہنے لگے یا مریم اے مریم ان اللہ بے شک اللہ تعالی یبشروکی آپ کو خوشخبری سنا رہے ہیں بکلمۃ منہ اپنی طرف سے ایک کلمے کی. بکلمۃ منہ اس کو آپ فرمان بھی کہہ سکتے ہیں، فیصلہ بھی کہہ سکتے ہیں. اللہ اپنی طرف سے ایک فیصلے کی، ایک فرمان کی آپ کو خوشخبری سنا رہے ہیں. اسمہ اس کا نام ہوگا المسیح، مسیح عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم، مسیح عیسیٰ بن مریم اس کا نام ہوگا. وجیہن
بڑی شان والے ہوں گے، آبرو والے، عزت والے، مرتبے والے، قدر و منزلت والے، شان والے، پھر دنیا میں بھی، والآخرہ اور آخرت میں بھی. وہ بڑی شان والے ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور دنیا میں تو ان کی شان کا عالم یہ ہے کہ اس وقت ابھی تک روئے زمین پر سب سے زیادہ جس نبی پر انسانیت ایمان لانے والی ہے، جس نبی پر سب سے زیادہ، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. دنیا عیسائیت پوری کی پوری ان کو مانتی ہے، ان پر ایمان رکھتی ہے، گو اس میں وہ کہیں نہ کہیں غلط ہو چکے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے غلط ہونے کے باوجود ان کو مانتے ہیں، اپنی نسبت کرتے ہیں، دنیائے مسیحیت اور دنیائے عیسائیت کہلاتے ہیں اسی نسبت سے. اور دوسری طرف مسلمان ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، 1.25 ارب ہیں، 1.5 ارب ہیں، وہ سب کے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں. تو کرسچینٹی پوری کی پوری اور مسلم کمیونٹی پوری کی پوری، یہ دو تو کم از کم وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں. اور ان دونوں کی تعداد مل کر یہ تقریباً کم سے کم بھی کچھ 4 سوا 4 4.5 ارب کے راؤنڈ اباؤٹ ہے اس وقت. اس سے پہلے جتنے دنیا سے چلے گئے جو ان پر ایمان رکھنے والے تھے، ان کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی 25-30 ارب ہوں، اس سے بھی زیادہ ہوں جو اب تک دنیا سے جا چکے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھائے ہوئے 2000 سال بیت چکے ہیں. کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. اور روزانہ مجھے صحیح فگر تو نہیں معلوم، لیکن لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر بھی رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر بھی. تو اتنی انسانیت ان پر ایمان لانے والی، یہ ہے دنیا میں بڑی شان والے، بڑی آبرو والے، بڑی عزت والے، بڑے مقام والے، بڑی قدر و منزلت والے. اور دنیا میں کئی ممالک ایسے ہوں گے جن کا قانون اور جن کا مذہب ان کے نام پر ہے. بے شک ان میں غلطیاں ہیں، جو انہوں نے قانون بنائے ہوئے ان میں بہت سی غلطیاں ہیں، وہ راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی نسبت ان کی طرف ہے. تو یہ ہے وجیہن فی الدنیا، دنیا میں بڑی آبرو اور شان والے ہوں گے. والآخرہ، اور آخرت میں تو پھر اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو خاص الخاص مقام اور اعزاز نصیب فرمائیں گے. ومن المقربین، اور اللہ کے بہت مقرب بندوں میں سے ہوں گے. یہاں ایک لفظ کلمہ ہے، اللہ آپ کو اپنے کلمے کی، اپنی طرف سے کلمے کی بشارت سنا رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ. دنیا عیسائیت نے اسی لفظ سے، وہ جو نجران کا وفد آیا تھا عیسائیوں کا، اسی لفظ سے ان کو اللہ کا بیٹا ثابت کرنے کی کوشش کی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس پر کہا تھا کہ کچھ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ متشابہات کے پیچھے لگ کر گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں. اب کلمۃ اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے 16ویں پارے میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ آئے گا اور ان کی گفتگو بھی تفصیل کے ساتھ آئے گی، وہاں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اللہ فرماتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. تو کلمۃ اللہ اس لیے کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اس لیے کہ وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں. اچھا، اللہ کے کلمہ کن سے تو ہر بندہ پیدا ہوتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ باقی جگہوں پر اسباب اختیار ہوتے ہیں، اسباب مرد اور عورت کا ملاپ، لیکن یہاں پر بغیر کسی سبب کے خالصتاً اللہ کے کلمہ کن اور اللہ کی قدرت سے ان کا وجود ظہور میں آیا ہے. اس لیے ان کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے. یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، 6 پارے میں بھی ہم پڑھیں گے. وَيُكَلِّمُ، اور وہ کلام بات چیت کریں گے، الناس، لوگوں سے، اور وہ لوگوں سے بات چیت کریں گے. اے مریم، اللہ آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں، وہ اس شان کے ہوں گے، اس مرتبے کے ہوں گے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ لوگوں سے بات چیت کریں گے، فی المہدی، گہوارے میں، گہوارہ، پنگھوڑا، ماں کی گود، مہد کا لفظ ان سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. وَكَهْلًا، اور ادھیڑ عمری میں بھی، اور ادھیڑ عمری میں بھی. اب یہ جملہ بڑا عجیب ہے بھائی، ہر آدمی چھوٹی عمر میں بھی بولتا ہے، بڑی عمر میں بھی بولتا ہے، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟
جو اللہ تعالیٰ اس خاص الخاص موقع پر اتنے اہتمام کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں، تو بات اس میں بہت بڑی ہے۔ وہ بہت بڑی بات یہ ہے، ادھیڑ عمری میں آ کے بندہ بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، عقل سمجھ بوجھ کی باتیں کرتا ہے، لیکن اس بچے کی شان یہ ہوگی کہ جس طرح کی باتیں انسان ادھیڑ عمری میں عقل سمجھ بوجھ کی عمر میں جا کے کرتا ہے، یہ بچہ پیدا ہوتے ہی ویسی باتیں کرے گا۔ یہ بچہ پیدا ہوتے ہی ویسی باتیں کرے گا۔ چنانچہ جب یہ بات بھی ہم 16ویں پارے میں ہی پڑھیں گے کہ جب ان کی ولادت ہوئی اور حضرت مریم ان کو لے کر آئیں تو لوگوں نے کہا کہ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، مریم تیرے تو ماں باپ بڑے شریف انسان تھے، یہ تو کیا کر رہی ہے؟ لقد جئت شیئا فریا، یہ کیا اٹھا لائی ہے؟ تو فاشارت الیہ، انہوں نے اشارہ کیا کہ جواب میں نے نہیں دینا، جواب یہ بچہ دے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں فرمانے لگے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب عطا فرمائیں گے، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنائیں گے، وجعلنی مبارکن، مجھے بابرکت بنائیں گے، اینما کنت، جہاں کہیں میں ہوں گا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے نماز بھی پڑھنی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، اور وبرم بوالدتی، اور مجھے رب نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی ماں کا اور اپنی والدہ کا فرما بردار اور نیکوکار بن کے رہوں۔ اب یہ گفتگو سنجیدہ گفتگو ہے، بڑی عمر کے لوگوں کے کرنے والی ہے، لیکن یہ بچہ اس شان کا ہے کہ جو گفتگو بڑی عمر میں کرنے کی ہے، یہ بچہ پیدا ہوتے ہی وہ گفتگو کرے گا۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہوا۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ کہلا، یہ بچہ ٹھیک ہے بچپن میں تو بات کر لی، یہ ادھیڑ عمری میں جا کر بات کرے گا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے اٹھائے گئے ہیں تو وہ جوانی کی عمر میں اٹھائے گئے ہیں، ابھی ادھیڑ عمری تو آئی ہی نہیں ان کی۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور تشریف لا کر وہ اپنا وقت گزاریں گے اور انسانوں کے ساتھ لوگوں سے ان کی بات چیت ہوگی۔ تو اس میں بچپن کے معجزے کی طرف بھی اشارہ ہے اور دوبارہ ان کے آسمان سے زمین پر نزول کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یہ قرآن کا کمال ہے کہ دو جملوں کے اندر قرآن نے ان کی زندگی کے کتنے حصے سمو کے رکھ دیے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے گہوارے میں، پنگھوڑے میں، ماں کی گود میں بھی بات کریں گے، وَكَهْلًا، اور ادھیڑ عمری میں بھی بات کریں گے، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ اللہ کے بہت ہی نیکوکار بندوں میں سے ہوں گے۔ بس یہ آج کا سبق یہاں تک۔